السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر گھر میں کالی بلی آ جائے تو یہ کس بات کی علامت ہوتی ہے؟ اکثر لوگ سوال کرتے ہیں کہ کالی بلی اکثر گھروں میں آ جاتی ہے، تو بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جنات ہوتے ہیں، بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کالی بلی کا گھر میں آنا نحوست ہے، اس سے کوئی مصیبت آنے والی ہوتی ہے۔ اسی طرح عوام الناس میں یہ بھی بہت مشہور ہے کہ کالی بلی راستے میں سامنے سے گزر جائے تو اب آگے نقصان ہوگا، سفر کرنا جو ہے وہ درست نہیں ہے، تو اس نے راستہ کاٹ دیا ہے تو اب کوئی مصیبت آئے گی۔ اور اسی طرح بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کالی بلی جو ہوتی ہے وہ جنات ہوتے ہیں، ان کے اندر جنات کی روح ہوتی ہے۔ تو اس کی کیا حقیقت ہے؟ اگر کالی بلی گھر میں آ جائے تو اس وقت ہمیں کیا پڑھنا چاہیے، اور کون سی علامت ہوتی ہے کہ وہ جنات ہوتے ہیں؟ کیا واقعی جنات کالی بلی میں ہوتے ہیں؟ تو اس سے بچنے کے طریقے، وظائف اور علامات وہ آپ کے سامنے بیان کرنے جا رہا ہوں۔ دیکھیں، کالی بلی گھر میں آ جائے تو یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ جنات ہوں، اور جنات اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق ہے۔ جیسے انسان دنیا میں بستے ہیں، چرند پرند ہیں، تو جنات بھی ایک اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے جو ہمیں نظر نہیں آتے، اور جنات کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ صلاحیت رکھی ہے، وہ جس جاندار کا روپ دھارنا چاہیں، جس جاندار کے روپ میں آنا چاہیں تو اس میں وہ آ جاتے ہیں، اس کی شکل بنا لیتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی بلی ہے، کالی بلی، اگر اس کے اندر کوئی جنات آیا ہے تو اس کی طاقت جو ہے اس میں محدود ہو جاتی ہے۔ جنات کی طاقت انسان سے زیادہ ہوتی ہے، اور جب وہ کسی جاندار کی شکل میں آ جائیں، بلی کی شکل میں آ جائیں، کتے کی شکل میں آ جائیں، اور یا کسی پرندے کی شکل میں آ جائیں، تو ان کی طاقت جو ہے وہ محدود ہو جاتی ہے۔ یعنی ایک بلی کی طاقت جو ہوتی ہے اتنی طاقت ہو جاتی ہے، کتے کی طاقت جو ہے اس کے مطابق اس کی طاقت ہو جاتی ہے، تو ان کی طاقت جو ہے محدود ہو جاتی ہے، اور وہ بلی کی صورت میں بھی آ سکتے ہیں، کتے کی صورت میں بھی آ سکتے ہیں، چوہے کی صورت میں بھی آ جاتے ہیں، سیدھا کوئی بھی پرندہ ہے، چرند ہے، اس کی صورت میں بھی آ جاتے ہیں۔ تو جنات ہر روپ میں آ جاتے ہیں۔ اب کالی بلی آپ کے گھر میں آ گئی تو اب کوئی یہ سمجھے کہ یہ جنات ہے، تو ایسا نہیں ہوتا۔ ضروری نہیں ہے کہ کالی بلی آپ کے گھر میں آ گئی یا چوہا گھر میں آ گیا تو یہ جنات ہی ہے، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ اور اگر کالی بلی گھر میں آ جائے تو آپ کو شک ہو رہا ہے کہ جنات ہے یا باقی بلی ہے، تو ایسی صورت میں آپ جو ہے وہ دعائیں پڑھیں، وظائف پڑھیں، تو اس سے انشاءاللہ وہ آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکے گی۔ تو اس وظائف میں آخر میں بتاؤں گا کون سے وظائف پڑھنے ہیں۔ تو یہ جو جنات ہوتے ہیں یہ ہر جگہ بسیرا نہیں کرتے، بلکہ جو مخصوص جگہ ہوتی ہیں یا گندگی جہاں زیادہ ہوتی ہے ان جگہوں پر جنات زیادہ ہوتے ہیں۔ جیسے ویران گھر ہے، کافی دن سے ویران پڑا ہوا ہے، انسان کی آمد و رفت وہاں نہیں ہے، تو وہاں پر بھی جنات بسیرا کر لیتے ہیں، وہاں پر جنات کا اثر ہو جاتا ہے۔ اسی طرح کوئی ایسی جگہ ہے جہاں پر گوشت کے لوتھڑے پڑے ہوں یا ہڈیاں بہت زیادہ پڑی ہوں، کچرا بہت زیادہ ہو، وہاں پر بھی جنات بسیرا کر لیتے ہیں۔ تو اس طرح کی جگہوں پر، ویران جگہوں پر جنات کا بسیرا زیادہ ہوتا ہے۔ تو اگر آپ کو یہ شک ہو رہا ہے یا آپ کو یہ گمان ہو رہا ہے کیا، یا آپ کو یہ کنفرم ہو گیا ہے کہ یہاں پر جنات ہیں یا جنات کا اثر ہے، تو ایسی جگہ پر آپ یہ وظائف پڑھیں جو بتا رہا ہوں، یا آپ کو بلی کی وجہ سے وہم ہو گیا، کالی بلی آپ کے گھر میں آ گئی، یا آپ کو یہ خدشہ ہے کہ جنات ہے اور نقصان کر رہی ہے، یا چوہا ہے یا کوئی بھی ایسے جانور ہے، تو جب وہ گھر میں آ جائے اور آپ کو محسوس ہو کہ یہ کوئی اور مخلوق ہے یا جنات ہے، تو آپ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اس کو پڑھنا شروع کر دیں، اس کو کثرت سے پڑھیں، اور اس کے ساتھ ساتھ سورۃ الاخلاص 3 مرتبہ پڑھ لیں، تو انشاءاللہ وہ آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکے گی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آیت الکرسی، یہ بہت مجرب عمل ہے، حدیث مبارکہ میں بھی اس کا ذکر ہے، اور جہاں پر آیت الکرسی پڑھی جائے وہاں پر جو جنات نہیں آتے، یا جو شخص پڑھے اس کو جنات شیاطین نقصان نہیں پہنچاتے۔ یا جس گھر میں رات کے وقت پڑھ لی جائے
حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ پوری رات اس گھر میں شیطان داخل نہیں ہو سکتا۔ تو آیت الکرسی کی بہت زیادہ برکات ہے، تو آیت الکرسی اس کو پڑھ لیا جائے، ایک مرتبہ یا 3 مرتبہ پڑھ لیا جائے۔ اور اگر بہت زیادہ جنات کے اثرات ہیں، بہت زیادہ پریشان کر رہے ہیں، یا کسی گھر کے اندر جنات کا بسیرا ہو گیا ہے، تو وہاں پر ایک ہفتے تک لگاتار جو ہے سورۃ البقرہ کی تلاوت کی جائے۔ سورۃ البقرہ مکمل جو ہے الف لام میم سے لے کر پورا تیسرے پارے میں، تلک الرسل پارے میں جہاں سورۃ البقرہ ختم ہو رہی ہے وہاں تک مکمل سورۃ البقرہ پڑھی جائے۔ یہ تقریباً 2.5 پارے کی صورت بنتی ہے۔ تو اگر آپ کے لیے اکیلے پڑھنا مشکل ہے تو 2-3 افراد مل کر پڑھ لیں، وہ اپنے پر ڈیوائڈ کر لیں، تقسیم کر لیں کہ فلاں شخص جو ہے یہاں سے یہاں تک پڑھے گا، اگلا یہاں سے یہاں تک پڑھے گا، تیسرا یہاں سے یہاں تک پڑھے گا۔ تو 3 آدمی اپنے پر جو ہے اس کو تقسیم کر لے، اور روزانہ جو ہے سورۃ البقرہ اس کی تلاوت اس جگہ پر اس گھر میں کی جائے جہاں پر جنات کا بسیرا ہے۔ تو 1 ہفتے تک یہ عمل کریں تو انشاءاللہ جنات کے اثرات وہاں سے ختم ہو جائیں گے، اور جنات نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ اگر اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ جنات وہاں سے بھاگ جائیں گے، اس جگہ کو چھوڑ دیں گے۔ اگر 7 دنوں میں فائدہ نہیں ہو رہا تو آپ ڈبل کر لیں، اور زیادہ سے زیادہ 21 دن تک آپ یہ عمل کر سکتے ہیں سورۃ البقرہ پڑھنے کا، تو انشاءاللہ جنات کا بالکل خاتمہ ہو جائے گا۔ یہ بہت ہی مؤثر ہے، پاورفل عمل ہے، مجرب ہے، تو اس کا پڑھنے کا ضرور اہتمام کریں۔ تو امید ہے کہ میری باتیں آپ کو سمجھ آئی ہوں گی۔ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔